تو پیارے بزرگ اور دوستو، جب خدا خدا ہو کر قدرت بدل لے، بندہ ہو کے نعت پڑھ لے تو ٹینشن کی کیا بات ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ نہیں، خدا خدا ہو کر اس کے بنائے ہوئے چاند کو اب بنایا، آدم کو بعد میں بنایا، چاند کو پہلے بنایا، آدم کو بعد میں بنایا، چاند کو پہلے بنایا، بات حبیب پی کے آئی تو توڑ کے پھینک دیا۔ بات حبیب کی آئی تو بولے میرے مصطفیٰ تیرے اوپر سے قربان ہے یہ۔ حبیب تو اشارہ تو کر، ایک کو مشرق میں ڈالتا ہوں، دوسرے کو مغرب میں ڈالتا ہوں۔ ارے خدا خدا ہو کر اپنی قدرت کو جس نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے اظہار کے لیے بنایا ہے، اپنے حبیب کے لیے توڑ دیا۔ ہم لوگ رات میں جگ کے میلاد پڑھ لے تو شرک ہو جاتا۔ ابا بابا بابا کیا ہے رے پٹھے، حولے تو نبی کو سمجھائیچ نہیں۔ نہیں، اگر تو نبی کو سمجھ گیا نا، ہم لوگاں تو بھی کنجوس لوگ ہیں، سال میں ایک وقت جلوس نکال رہے، تو روزانہ نکالتا۔ ہم لوگاں کنجوس لوگ ہیں جو سال میں ایک وقت جلسہ کرتے، تو بیٹا روزانہ کرتا، تو سمجھا تو نبی کو۔ نبی نبی ہے میرے بھائی۔ آئے ہائے ہائے، حضرت صالح علیہ السلام، کون؟ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دو پیغمبروں کا ایک ہی عقیدہ تھا، اس لیے ایک ہی حوالے سے سنا دیتا ہوں۔ الیاس علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، تو آپ پر نازل ہونے والے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے، اور وہ پیغمبر کی شان یہ ہوگی، وہ جدھر سے گزریں گے بس خوشبوئیں ہی خوشبوئیں مہکیں گی، ہائے ہائے ہائے، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں مہکیں گی، اور وہ نبی کی یہ شان ہوگی، وہ چلیں گے تو ابر ان پر سایہ کیا ہوا ہوگا۔ وہ نبی کی یہ شان ہوگی کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلیں گے۔ صفات مصطفیٰ صحیفہ الیاس میں لکھا ہوا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، ایک شخص تھا جو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سے وہ معذور تھا، اور وہ ایک جو ہے لکڑی کی بنڈی پر بیٹھ کر اپنے جسم کو بڑی مصیبت سے ڈھکیلتا تھا۔ تو وہ شخص جو ہے یہ کتاب پڑھا ہوا تھا صحیفہ الیاس، تو اس نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے، ان کی یہ شان ہوگی۔ تو اتفاق سے وہ رستے سے گزر رہا تھا، خوشبوئیں آنے لگی، خوشبوئیں آنے لگی، تو بڑا پریشان ہو رہا ہے، خوشبوؤں کا ذکر تو میں ان کے بارے میں پڑھا تھا، یہاں سے ایسے خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھا تو کیا ہے، ایک بزرگ تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے ہیں، اور دیکھتا کیا ہے کہ ان کے اوپر چھاؤں بھی ہے، تو چلا اٹھا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ الیاس علیہ السلام جیسے ہی سنے کہ کوئی شخص محمد کا نام لے کر پکار رہا ہے، دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے، دیکھے تو بڑا معذور ہے، اور حضرت الیاس نے اس سے پوچھا تم نے کس کو پکارا؟ کہا میں نے آپ کو پکارا۔ تو کہا تو نے مجھے محمد کے نام سے پکارا؟ کہا ہاں ہاں میں نے آپ کو محمد کے نام سے پکارا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ایک صحیفے میں پڑھا ہے کہ آخر زمانے میں ایک نبی ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی یہ شان ہوگی، وہ چلیں گے تو رستے سے خوشبو آئیں گی، چھاؤں ابر ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہوگا، اور وہ تیز رفتاری سے چلیں گے۔ میں نے دیکھا تو یہ صفات تم میں موجود پائی، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ تم ہی محمد ہو، اس لیے پکارا۔ تو کہا سن سن، میں محمد نہیں ہوں، میں محمد نہیں ہوں، کاش کے میرا رب مجھے الیاس پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کی گھوڑے کی نال بنا کر پیدا کر دیتا تو فخر کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے ان کے گھوڑے کی نال بنا کر پیدا کر دیتا تو بڑے فخر کی بات تھی۔ اللہ اللہ، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ اب لوگوں کو جب ہم یہ عظمت مصطفیٰ بتائے تو ان لوگاں کیا بولتے ہیں، نہیں نہیں مولانا سب صحیح ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، لوگ امت۔ میں بولا
میں بولا امی کے پیراں پڑھنا, ہاں امی کے پیراں پڑھنا, ابا کو پیرا مارنا. امی کے پیراں پڑھنا, ابا کے پڑھے تو امی کی عزت کم ہو جاتی کیا؟ زور سے بولو. اچھا ابا کے پیراں پڑھے, امی کو لائٹ لے لیے تو امی پوچھے کیا رے پوٹے خالی بابا کے پڑھتا, اماں کی عزت نہیں. ابا کے پڑھانا, ابا کے پڑھا, خالی ابا کو مانتا ہوں, امی کو نہیں مانتا. ابا کھینچ کے دیے, دیکھے بولے بیٹے تم ابا سے نہیں آئے, ابا امی سے آئے. بات سمجھ میں آئی؟ ابا کو ماننے سے امی کی عزت کم نہیں ہوتی, امی کو ماننے سے ابا کی عزت کم نہیں ہوتی, دونوں کو مارے تو مانے تو اس کی عزت بڑھ جاتی. یہ دیوانہ ایسی چھے. کیا بات ہے. رسول اللہ کو مانے تو بولتا اللہ کو نہیں مان رہے. ارے حولا ہوگا کیا؟ اللہ اللہ ہے, یہ رسول اللہ ہے. اللہ اللہ ہے اور یہ رسول اللہ ہے. رسول اللہ کو رسول اللہ بولے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا, بلکہ اللہ خوش ہوتا. اللہ خوش ہوتا, اللہ خوش ہوتا. اللہ کو اللہ بولے تو رسول اللہ خوش ہوتے, رسول اللہ کو رسول اللہ بولے تو اللہ خوش ہوتا. اللہ کی عظمت بیان کرنے سے نبی کی بے ادبی نہیں ہوتی, اور نبی کی عظمت بیان کرنے سے اللہ کی بے ادبی نہیں ہوتی. اللہ کی عبادت میں اللہ کی تعریف کر, جلسے میں بیٹھا تو نبی کی تعریف کر. بات سمجھ آئی؟ نماز میں کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, اللہ اکبر. نماز میں کھڑ کے کوئی بھی سلام نہیں پڑھتا. نیا فارمولا آیا تمل ناڈو میں, نماز میں کھڑ کے کوئی بھی سلام. نماز میں کھڑے تو نماز اللہ کی عبادت ہے, اللہ کے سامنے ٹھہرا تو بول الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو سلام تو پھر, اس سے پہلے تیرا نام جنت کے دروازے پہ لکھ دیتا ہوں. نماز میں کھڑو تو اللہ کی تعریف کرو, جلسے میں بیٹھے تو نبی کی تعریف کرو. نماز پڑھنے سے اللہ اس کا رسول خوش, یہاں تعریف کرنے سے اللہ اس کا رسول, یہاں تعریف کرے تو نبی اللہ کے برابر. میرے جیسے 56,000 کروڑ مولانا صبح قیامت تک بھی تعریف مصطفیٰ کرتے رہے تو بھی خدا کی قسم نبی حضور کے برابر, حضور اللہ کے برابر, اور حضور کی تعریف بھی ادا نہیں ہوتی پوری. یہ بھی سن لو, حضور اللہ کے برابر بھی نہیں ہوتے اور حضور کی تعریف بھی مکمل نہیں ہوتی. حضور ایسی شان کے مالک ہے, سبحان اللہ. حضور کی تعریف کرنے سے حضور اللہ کے برابر نہیں ہوتے. بات سمجھ آئی؟ میں ہمارے ایم ایل اے صاحب کو بلایا, بٹھا کے پھولا پینا, پرائم منسٹر کے برابر کر دیے آپ. حولا ہوگا کہہ رہے پھول پہنتے کہ پرائم منسٹر بن جاتے. یہ کب ہوتا معلوم؟ جاہلاں پورے مل کے ایک جگہ بیٹھ گئے تو ایسے عقیدے نکلتے. عالموں کی صحبت میں بیٹھے تو ایسے عقیدے نہیں بنتے. نہیں, میں اور 4 گھنٹے بھی تقریر کر لیا تو علامہ خوشتر ربانی نہیں بنتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ میں کچھ بھی بن سکتا ہوں, میں علامہ بن سکتا ہوں, مولانا بن سکتا ہوں, مفتی صاحب بن سکتا ہوں, قاضی صاحب بن سکتا ہوں, پوری دنیا کے اندر تقریر کر سکتا ہوں, مگر سید زادہ کہاں سے بن سکتا ہوں جی؟ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ بھی بن سکتا ہوں مگر سید زادہ اج میں یہیں نہیں بن سکتا ہوں تو وہاں کیسا بن سکتا ہوں؟
تو بات سمجھ میں آئی؟ حضور کی بارگاہ میں جا کے کلاٹیاں مارو، کلاٹیاں، تو بھی خدا کی قسم حضور اللہ کے برابر نہیں ہوتے۔ حضور حضور ہے۔ حضور ایک احد چاند کے ٹکڑے کرے، 160 احد کرے بھی تو حضور حضور ہی ہے۔ حضور اللہ نہیں بن سکتے۔ بات سمجھ میں میرے بھائی؟ حضور اللہ نہیں بن سکتے۔ اللہ اللہ ہے، حضور حضور ہے۔ مگر ان لوگوں کیا کرے، ڈرا دیے پبلک کو، دہشت، کنفیوز کر کے چھوڑ دیا۔ ہائی لے یا رسول اللہ بولتے کہ حضور اللہ کے برابر ہو جاتی، کیا ہے؟ حیرت میں ڈال دیا۔ کس کو ڈالا؟ وہ جو کسی کا مرید نہیں ہے، وہ جو ولیوں کے دربار میں بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ جو جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنے کے واسطے آتا، مولانا کا بیان ہی نہیں سنتا، وہ جو 2 رکعت پڑھتے کی بھاگ جاتا، سلام میں نے ٹھہرتا، اس کو کنفیوژن میں ڈال کے چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ بولتے ہی حضور اللہ کے برابر ہو جاتے لوگ، امت امی بولتے ہی امی ابا کے ہو جاتے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، امی بولتے ہی امی ابا بن جاتے۔ 600 وقت بھی امی جان، میری امی جان، میری امی جان بول کے سر لگ جا کے امی کے تلووں میں بھی رگڑے تو امی امی رہتے، ابا نہیں بنتے۔ سما میں بیٹھ کے 600 خوال مل کے ڈھول بجا کے میرے مصطفیٰ کی تعریف کرے تو نبی نبی رہتے، خدا نہیں بنتے۔ نبی نبی رہتے، نبی خدا۔ بس یاد رکھو، ہمارے پاس شرک صرف 3 چیزوں کا نام ہے۔ کتنے؟ ذرا زور سے بولو۔ ایک، نبی کو خدا بولنا شرک ہے۔ نبی کو خدا کے جیسا بولنا، نبی کو خدا کے برابر بولنا، بس یہ 3 چیزاں مت بولو۔ اس کے بعد تمہاری عقل میں جتنے جملے ہیں اتنے پورے بولو، میرا نبی اس کا حقدار ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال دیکھیے، واہ سبحان اللہ، میں بول رہا تھا حضرت قبلہ جو ہے الحمدللہ، یہ ہے دیکھیے آپ سادات اکرام۔ اسی لیے علامہ اقبال کیا کرے، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اور اللہ نے اتنی بڑی شان کا مالک بنایا تو اب ہم لوگ مان لے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے۔ اب یہاں پہ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، 1000 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور میں تو جو ہے 25-25 ہزار 50-50 ہزار کے مجموعوں سے خطاب کر کے پوچھا، میں بولا کون ہے بھائی جو غوث پاک کو خدا سمجھتا، ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک آدمی بھی نہیں اٹھایا، جبکہ پورے 11ویں کھا کھا کے بڑے ہوئے سوئے۔ ارے میں تو چیلنج کرا جی، خدا کی قسم وہابیت یہ چیلنج سے پریشان ہے، بولے کہاں سے تو بلا رہے بڑے بھائی نے نیا ہی نکالا فتویٰ۔ بولے میں تو بولا دیوبند کے سامنے، یہاں سے وہاں سے کیا لیتے جی، دیوبند کے سامنے بیٹھ کے پاکٹ مارتا نہیں، اس کو پکڑ کے لاؤ، لا کے 2 بوٹل ایکسٹرا پلاؤ، پلا کے اس کو درگاہ کو لے کے آؤ، لے کے آ کے درگاہ کے سامنے کھڑا کر کے ڈھول کے جب گرتے رہتا نہیں تب پوچھو یہ جو مزار میں ہے کون ہے، تو انہیں جو 2 بوٹل ایکسٹرا مارا، اب جو گرنے والا ہے انہیں بھی خدا ہے نہیں بولتا، انہیں بھی خدا ہے نہیں بولتا، خدا کے جیسے ہے نہیں بولتا، انہیں بھی بولتا اللہ کے ولی ہے بولتا۔ اللہ بولنا شرک ہے، اللہ کا ولی بولنا سنت ہے۔ اللہ بولنا اور اللہ کا ولی بولنا قرآن ہے، سنت ہے، قرآن ہے، دین ہے، یہی اسلام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ پوری کائنات میں کوئی بھی حضور کو اللہ نہیں بولا، رسول اللہ بولا، اور رسول اللہ بولنا شرک نہیں ہے۔ یہ گھامڑ یہی شکایت چھوڑ دیا، رسول اللہ یا رسول اللہ بولتے شرک، کیا گولی ڈالا پٹھے، واہ 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 واہ۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ تھوڑے دن کے بعد بولیں گا بیگم بولنا شرک ہے، لوگ امت گھر میں رہنا مشکل ہو جائیں گا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ دیوانوں کی چکر میں مت جاؤ، جائیں گے؟ پکا بولو
میرے کو ہمیشہ ڈر پیچھے والوں سے رہتا, کیونکہ ان لوگ فیس بک واٹس ایپ دیکھ کے ایسو رہتے, دیکھ کے جائیں گے 10 منٹ بولتے پورا سن کے جاتے, مگر کہاں بھٹک جاتے کی بول کر ڈر رہتا. پیچھے والے جاتے تو نہیں نا وا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بزرگوں اور دوستوں, اب ایک مسئلہ آپ بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں, بات بہت بڑی ہے لیکن انشاءاللہ منٹوں میں سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو ہم لوگوں کو حضور ملے تو ہم لوگ کسی کو حضور بنائے نہیں, ہم لوگ بنائے, انہیں بنا کے بھیجا سو ہے نہیں. محمد الرسول اللہ, قرآن ہے, قرآن. اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ میں بھیجا سو, میرا رسول ہے یہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا رسول ہے. اے بندو خبردار, یہ میرا ہے. سبحان اللہ, یہ میرا ہے. اس لیے ہم لوگ بھی حضور کو ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی بولتے نہیں, یہ ہم لوگ اللہ سے سیکھے سو ہے. اور انہیں بازو والا کیا بولتا, اللہ کے رسول لیفٹ میں جناب محمد نے کہا. لڈو جناب محمد بولتا, ابا کو جا کے گھر میں عبد الجلیل صاحب دروازہ کھولو بولتا. بولو نا جی, گھر میں جا کے ابا جان دروازہ کھولو بولتا نہیں, عبد الجلیل صاحب دروازہ کھولو نہیں, ایسا بولتا کیا عبد الغفور صاحب کے بیٹے ذرا دروازہ کھولو. ارے بے وقوف, جب تو اپنے باپ کا نام لے کر نہیں پکار سکتا تو ساری کائنات کے باپ کا نام لے کر کیسے پکار سکتا ہے. جناب محمد نے کہا, اور کیا بولتا, اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول. اللہ کے رسول ہے, اللہ بول لیا, تیرے کیا ہے تو بول. اسی لیے ہمارے بزرگاں کیا بولے, سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی. ہمارا نبی, ہمارا آقا, گناہگاروں کا آقا, بے کسوں کا کس, بے بسوں کا بس, یتیموں کا والی, اور ہم کو بخشا کر جنت میں لے جانے والا, شافع محشر. ہمارا نبی, میرا نبی, یا رسول اللہ, یہ ہم بولے. اللہ بول لیا میرا رسول ہے وہ. اے زمین والو خبردار, وہ میرا ہے, وہ میرا ہے. اب ہم بولنا اے اللہ جو تیرا ہے وہ ہمارا ہے. تو اللہ بولا چلو پھر برابر, آؤ جنت میں آؤ. پیارے بزرگوں اور دوستو, مسئلے سمجھو. مسئلے سمجھنے کا نام ہے, ہلڑ بازی کرنے کا نام دین نہیں ہے, جذبات میں آنے کا نام دین نہیں ہے. میں اہل حدیث ہوں. بولا کیا کرتا, سب تک نیچے تھے, سب کو اوپر لاتا ہوں بول رہا. ارے بولا ایسا کہ کرتا نہیں, میں دین بدلو پارٹی کا ممبر ہوں. کون سی پارٹی کا؟ دین بدلو پارٹی کا ممبر. بی جے پی کے ممبر سے خطرناک ہے. کیا کرتا, بولے سب تک نیچے تھے, سب کو اوپر لاتا ہوں بول رہا. بولا اور کیا کرتا, سب ایک مرتبہ ہلا کے چھوڑ 56 مرتبہ ہلانے لگاتا ہوں بول رہا. اب تک 1400 سال سے عورتیں گھر میں تھے, پورے عورتوں کو نماز کے نام پہ گھر سے نکالتا ہوں, مسجد کو لاتا ہوں بول رہا. اور کیا بول رہا معلوم, خطرناک. اب تک 120 رکعت پڑھے 1400 سال سے, سب کو کم کر کے 8 پہ لاتا ہوں بول رہا. تراویح میں کتنے پہ, جو زیادہ ہے اس کو کم کرتا ہوں بول رہا, جو زیادہ ہے اس کو, اور جو کم ہے اس کو زیادہ کرتا. کہتے ہیں بولے وہ کیا کم ہے رے جو تو زیادہ کرتا. بولے 1400 سال سے سب ایک مٹھی چھوڑے, تو کیا کر رہا, 11 مٹھی چھوڑتا ہوں بول رہا. بات سمجھ میں آئی. یہ پاٹھوں کے پیچھے نکو جاؤ آپ, آخرت برباد ہو جائے گی. میرے پیارے بھائی, الحمدللہ حضور ہمارے کو, ہمارے والد صاحب کسی کو حضور نہیں بنائے, ہمارے علماء کسی کو حضور نہیں بنائے, ہمارے پورے جو ہے اولیاء اللہ, بزرگاں, صالحین, متقی, پرہیزگار مل کے کسی کو حضور نہیں بنائے. حضور جو ہے ان کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا. اللہ بھیجا سو ہے. کون بھیجا؟
اللہ بھیجا. اب ایک بات سن لو, اللہ بھیجا اس لیے ہم لوگ ان کو مانتے ہیں. اب انہیں نہیں مانتا بازو والا. ہاں مگر بازو والا پٹھا بڑا خطرناک ہے. نہیں, نبی کو معجزے دیکھا, نبی کو نہیں مانتا کہتے. نبی کی انگشت مبارکہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, میں نبی کو نہیں مانتا بول رہا. ہمارے جیسے ہے جی, کہیں کو ماننا ان کو, ایسا بول رہا. مگر کعبے کو گیا تو کعبے کے گول 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 پھر رہا. میں بولا حولے ذات مقدس کو نہیں مانتا, پتھر کے گول پھر رہا, پتھر کے گول پھر رہا. تو کیا نہیں کعبۃ اللہ, آیا رستے پہ پٹھا. کیا ہے کعبۃ اللہ, کیا مطلب رے, اللہ کا گھر. ارے حولے, اللہ کے گھر کی جب اتنی عزت ہے تو پھر اللہ کے نبی کی عزت کتنی ہونا چاہیے. اس لیے انہیں کعبے کے گول پھرتا, عاشقاں عشق مصطفیٰ میں گول پھرتے. نہیں, چشتیوں کی محفل میں بیٹھے تو معلوم ہوتا گول کہیں کو پھرتا. پیارے بزرگ اور دوستوں نے کعبے کے گول پھرتا. الحمدللہ ہم بھی پھرتے ہیں, کہیں انہیں پھرتا بولے تم ہم لوگوں نہیں پھرتے ہیں. انہیں تو بھی کب تو بھی ایک وقت پھرتا, عاشقاں تو ہر بار پھرتے رہتے ہیں. پیارے بزرگ اور دوست, کعبے کی عزت کر رہا. دیکھو آپ پتھر, حالانکہ کعبے کے اندر پہلے بتاں تھے, وہ پاک کر کے بھی دیے سو نبی. نبی اگر بتوں کو نہیں توڑتے, اور اس کی بات سن لو, نبی اگر علی کو کندھے پہ نہیں اٹھاتے, ارے دیوانے تجھے کعبہ بھی نبی اور آل نبی کے صدقے میں ملا ہے. تو کعبے کی عزت کرتا کہتے, کعبے کے گول پھرتا کہتے, کعبے کو چومتا ہے. حجر اسود چومنے جا رہے ہیں, وہ کیسے کالے سدیاں, وہ افریقن گھم بل کے دے رہا ہے, دیتے گا منہ پوچھ لے کے آ رہا, اور خون نکل گا, ٹیشو پہ لے گا, چومتا کہتے, پھر جا رہا لائن میں ٹھہر رہا. جوتے کھا کے چومنے جا رہا, کعبے کی اتنی عزت ہے پتھر کی. ارے دیوانے, جو تے کو کعبے کا تعارف کروا دے تو پھر اس کی عزت کتنی ہونا چاہیے. جو تیرا ایمان بن کر آیا ہے, کیونکہ دنیا کا مسلمان بازو والا کعبے کی عزت کر رہا مگر کعبے کا کلمہ نہیں پڑھتا. لا الہ الا اللہ کعبہ بیت اللہ نہیں بولتا. جس کا کلمہ نہیں پڑھا بے وقوف, اس کی اتنی عزت ہے, جوتے کھا کے چومنے جا رہا. تو پھر جس کا کلمہ پڑھ لے, اس آمنہ کے لال کی عزت کتنی ہونی چاہیے, اس آمنہ کے پیارے کی عزت کتنی ہونی چاہیے, فاطمہ الزہرا کے بابا کا پیار کتنا ہونا چاہیے, حسین کے نانا کی محبت کتنی ہونی چاہیے, غوث پاک کے دادا جان کا پیار کتنا ہونا چاہیے. پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ ہے سرکار کو سمجھے اتنے دیوانے نہیں. مسجد میں جا رہے ہیں, سیدھا پیر ڈال کے اللہم افتح لی ابواب رحمت اللہ, لڈو. میں بولا کون بنا رہے مسجد یہ, صحیح صحیح بولو, رمیش. مسلمانوں میں مستریاں ہیں نہیں جی, رمیش بنا, رمیش. ہمارے آندھرا پردیش میں سی ایم صاحب کیا کر رہے ہیں, مسجد کے امام کو 1000 روپے دے رہے ہیں. چندر شیکھر راؤ کی تنخواہ لے کے امام نماز پڑھا رہا. رائٹ. مسجد کے اینٹاں رمیش جمایا, ملیش سیمنٹ لا کے دیا, بھوپتی ملا کے دیا, اندر کی بولوں پدماوتی لا کے دی.
مسجد بنی. جا رہا تو پٹھا چپل اتار دے رہا مسجد میں بازو والا. ارے مولانا پہن کے جا. اللہ کا گھر مولانا. ہاں رمیش بنا رہے. اینی آبجیکشن؟ کسی کو آبجیکشن؟ بازو والے کو، اہل حدیث کو؟ تم کر بھی نہیں سکتے. اہل حدیث نے کرا، تم کیا کرتے جی آبجیکشن؟ انہیں پریشان ہے باتاں سن کے. انہوں نے کہاں سے تو بلاتے رہے مولانا. ایسی فٹ کر رہا. کون؟ پروین کمار آبا. نیچے امام صاحب ٹھہر کے پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین. پروین فٹ کر رہا سے نکال باہر. میں بولا میاں بنایا رمیش تو کیسا بولتا اللہ کا گھر ہے؟ نہیں مولانا کوئی بھی بنائیں گے اللہ کی طرف منسوب ہو گیا تو اللہ کا گھر ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بنایا کوئی بھی ہوں گا مولانا، اللہ کی طرف منسوب ہو گیا اللہ کا گھر. اس کا نام رکھ دیا گیا مسجد تو اس کا ادب لازم ہو گیا. اچھا رمیش اینٹا لگایا، پیسے کون دیے اینٹوں کے معلوم؟ اسٹار کنیکشن والا. زی سینما دکھاتا نہیں انہیں، سمجھ رہی نہیں لوگ، دور دور اندر تک جانا پڑ رہا پورا. نہیں اسٹار کنیکشن والا لا کے مسجد کو 5,000 روپے دیا. صدر صاحب بولتی نہیں بابو آپ لے کے جاؤ میرے باپ. لیتے آپ کے پاس بولتے اللہ ان کو نیک توفیق دے، کہ دعا کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پیارے بزرگوں اور دوستوں اب اندازہ کیجئے آپ، پیسے ایسے گھر ویسا، مگر انہیں جا رہا تو ادب کر رہا. چپل اتار کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک سیدھا پیر ڈال رہا. ارے مولا حولا ہوگا کیا رہے رمیش بنا جب بایاں پیر ڈال بغیر دعا آپ کے جاؤ. نہیں مولانا اللہ کا گھر، عزت کرنا مولانا اس کی. اللہ کا ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا. ارے ہولے تیرا گنہگار کا مال لگا رمیش بنایا تو اتنی عزت ہے. ارے جسے رب نے اپنے نور سے بنایا، ارے جسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا اور اس کو نبی اللہ ہم نے نہیں کہا، محمد الرسول اللہ اللہ نے کہا. اس کو اللہ کا گھر ہم کہہ رہے تو اس کی عزت ہے، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی محبت ضروری ہے. یہ لائق احترام ہو گیا کیونکہ اسے صرف خدا کا نام دیا گیا، کیونکہ وہ بھی ہم نے دیا تو لائق احترام ہے. جسے خدا نے اپنا محمد کہا ہو، اپنا رسول کہا ہو، اپنا نبی کہا ہو، اپنا محبوب کہا ہو، جسے اللہ نے سراجم منیرہ کہا ہو، شاہدہ و نذیرہ کہا ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہو، جسے رب کریم نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہا ہو، جسے رب نے رحمت للعالمین کہا ہو، جسے رب نے لقد جاءکم رسول من انفسکم کہا ہو، جسے رب نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہا ہو، تو پھر اس کی عزت کتنی ہونی چاہیے؟